أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. سورۃ الجاثیہ کی پہلی 11 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے، جبکہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنا تذکرہ اور اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو سنیں اور اسے سیکھے بنا دیں، اس پر عمل نہ کریں بلکہ اسے پس پشت ڈال دیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے عذابوں کی خبر دی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. اے میرے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. آگے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. ایسے لوگوں کے لیے ذلتناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. اور آیت نمبر 11 میں فرمایا لہم عذاب من رجز علیم، کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. رجز کا معنی بہت ہی شدید اور بہت بڑا عذاب، اور علیم دردناک. اللہ رب العزت نے اپنی ہی صفات کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. سمندر وہ مخلوق جو کہ روئے زمین کے 3/4 حصے کو گھیرے ہوئے ہے. جو آباد علاقہ ہے زمین کا وہ 1/4 ہے. 1/4 انسانوں سے آباد ہے اور 3/4 پانی سے پر ہے. اتنی بڑی مخلوق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دی. پانی جو کہ بہت بڑی قوت ہے، اتنی بڑی قوت کہ اللہ رب العزت کا اگر حکم نہ ہو تو اس دنیا کو وہ پلک جھپکنے میں ڈبو دے، غرق کر دے. جس کی مثالیں بعض آپ نے دیکھی ہیں. تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایسی مثالیں سونامی وغیرہ آئیں، پلک جھپکنے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس سمندر میں تمہاری کشتیاں اور جہاز چلیں. تمہاری کشتیاں اور جہاز اللہ کے حکم سے چلیں. گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جہازوں کا چلنا
یہ جہاز رانوں، یہ کیپٹنوں یا کشتی بانوں کی مہارت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں اللہ رب العزت کا خاص احسان ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پانی، اتنی تیز موجوں اور ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں ان جہازوں کو اپنے خاص فضل سے پانی پر چلتے رہنے دیتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس پانی میں، ان سمندروں میں تمہارے جہاز چلیں اور تم اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ان سمندروں میں جہازوں کے چلنے سے اللہ کے رزق کو تلاش کرنے، اللہ کے فضل کو پانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک جہاز رانی ان لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے جن کے جہاز ہیں، جن کی کشتیاں ہیں، جن کی لانچیں ہیں اور وہ کرایہ لیتے ہیں۔ کتنی دنیا کا رزق اس سلسلہ میں لگا ہوا ہے۔ جہاز رانی اور کشتی بانی کرنے والوں کا رزق، اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سمندر کے وسط میں جا کر، سمندر کے پیٹ میں اتر کر، اس کی تہوں میں جا کر موتی نکالتے ہیں، مونگے نکالتے ہیں اور بہت سی دیگر چیزیں سمندر کی تہ سے نکال کے لاتے ہیں، جو کہ سمندر کے کناروں سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ موتی لاتے ہیں، بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اسی طرح جہازوں کے ذریعے اپنا مال ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرتے ہیں۔ مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرنے کا ذریعہ بھی اصل میں سمندر ہی ہے۔ اور آج اگرچہ ہوائی جہاز، ہوائی کارگو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی بہت سارا سامان آپ دیکھتے ہیں، مینا پورٹ فلاں، مینا پورٹ فلاں، جہازوں، بحری جہازوں اور لانچوں کے ذریعے آج بھی بہت سارا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ان سمندروں میں رزق، ان سمندروں میں ہمارے لیے بہت سارا فضل و کرم اور اپنی بہت ساری نعمتیں سمندروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ سمندروں میں مچھلی ہے، سمندروں میں طرح طرح کی مچھلی ہے، نکالتے ہیں، کھاتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ مچھلی نکال کر شکار کر کے کھاتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ماہی گیروں کا روزگار ہی مچھلی لانے اور بیچنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم اپنی کشتیاں ان پانیوں میں اتارتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت اور اپنی اس صفت کا بہت سارے مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی مقامات میں سے سورہ زخرف کی آیت 12 بھی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اسی ذات نے تمہارے لیے سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور چوپائے، گھوڑے وغیرہ ایسے جانور بنائے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، جن پر تم سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب تم اپنی سواری پر اچھی طرح جم جاؤ، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، تو اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو کہ اللہ رب العزت نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے، یہ جہاز، یہ کشتیاں تمہاری سواری کے لیے بنائیں،
اور ساتھ ہی فرمایا وَتَقُولُوا، اور تم یہ دعا مانگو جہاز پر سوار ہو کر جب اچھی طرح بیٹھ جاؤ، سواری پر جب اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو یہ دعا مانگو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا۔ جہاز ہو، کشتی ہو، گھوڑا ہو یا گدھا ہو، یہ جانور ہیں، وہ پانی ہے، انہیں مسخر کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ کی تعریف کریں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا۔ وما كنا له مقرنین، جبکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ اب گھوڑا ہے، ایک آدمی اس پہ سوار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اگر اس گھوڑے کو مسخر نہ کیے رکھے، وہ 2-4 چھلانگیں مارے اس کو گرا کے وہ نکل سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس جانور کو، بے زبان جانور کو بھی انسان کا مسخر بنایا۔ جب یہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کے ساتھ جدھر چاہے ادھر وہ اس کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ پانی کا ہے۔ سمندر میں جہاز اتارا، آپ دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، مشرق جا رہے ہیں، مغرب جا رہے ہیں، جس طرف بھی آپ کی نیت ہو، جس طرف آپ کا ارادہ ہو، وہ پانی آپ کو اسی طرف لیے چلا جا رہا ہے۔ فرمایا وما كنا له مقرنین، ہم ان سواریوں پر قابو پانے کے لائق نہیں تھے۔ ان پر قابو پایا تو ہم نے اللہ کے فضل سے پایا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا معروف ہے یا نہیں؟ کار پر سوار ہوں، گھوڑے پر سوار ہوں، کسی بھی چیز پر سوار ہوں، اور اگر خاص جہاز اور سمندر میں کسی کشتی پر سوار ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام والی دعا معروف ہے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کشتی کا، اس بحری جہاز کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہی۔ اور عام سواری پر سوار ہوں تو اس وقت آپ جس وقت سواری پر برابر بیٹھ جائیں تو اس بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم کے علاوہ اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا، اے اللہ ہمارا یہ سفر آسان کر دے، واطوِ عنا بعدا، اس کی طول طویل مسافتوں کو ہمارے لیے تھوڑا کر دے۔ طول طویل مسافتیں اللہ رب العزت چاہے تو تھوڑا کر سکتا ہے، اور ہمارے سامنے وہ واقعہ موجود ہے۔ لمبی مسافت کو اللہ نے تھوڑا کر دیا۔ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، توبہ کا ارادہ ہو گیا، اپنے گھر سے چلا، کسی راہب کے پاس، کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے صوفی کے پاس، عابد کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس صوفی نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ، 99 قتل کر کے توبہ؟ جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا، 100 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی ہے۔ اس صوفی جاہل آدمی لیکن عبادت گزار آدمی تھا، عبادت گزار لیکن علم سے کورا، کہنے لگا کہ تمہارے لیے توبہ کیا ہے؟ اس نے تلوار نکالی میان سے، اس کو بھی اڑا دیا، کہا چلے جہاں 99 ہیں ایک اور صحیح۔ 100 پورے کیے، آگے چلا، کسی عالم کے پاس گیا، عالم دین کے سامنے بات رکھی تو عالم دین نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اب توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کو چھوڑ دو، کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ جہاں کے لوگ نیک ہیں، پاک باز ہیں۔ وہاں سے روانہ ہوا اور راستے میں موت آ گئی۔ راستے میں موت آئی
ابھی باقاعدگی کے ساتھ جا کر وہ توبہ نہیں کر پایا، اس عالم تک نے، اس شہر تک جہاں جانا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اپنی منزل کے راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اب ہماری پارٹی میں شامل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اب اس کے چلنے کی جگہ اور اس کی منزل مقصود یہاں سے دونوں طرف ناپ کے دیکھ لو، جس طرف یہ قریب ہے یہ ان میں شمار کیا جائے گا۔ اب جہاں سے چلا ہے وہ فاصلہ تھوڑا تھا، اور جہاں اس کو پہنچنا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مسافت کو سمیٹ لیا، فاصلہ کم کر لیا، کیونکہ وہ اس کی توبہ قبول کر چکا۔ اللہ نے جب اس کی توبہ کو قبول کر لیا، زمین کو سمیٹ لیا، زمین سکڑ گئی، اور وہ فاصلہ جو لمبا تھا وہ کم کر دیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سواری پہ سوار ہوں، سوار ہوتے وقت یہ دعا کریں، اے اللہ ہمارے لیے اس راستے کو کم کر دے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا، اے اللہ ہمارے لیے سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے کم کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اے اللہ سفر میں تو ہمارے بھی ساتھ ہیں، اور ہمارے اہل و عیال میں جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں بھی ہمارے بعد ان کی بھی حفاظت کرنے والا خلیفہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ سفر میں ہماری حفاظت بھی تو کر، اور ہم جن اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی حفاظت بھی تو کر۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ ہم تجھ سے سفر کی مشکلات ان کی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی برا منظر ہمارے سامنے آئے، وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اپنے مال میں اور اہل و عیال میں کوئی برا انقلاب آ جائے، یعنی ہمارے پلٹنے تک ہمارے گھر میں کچھ ہو جائے، ہمارے مال و اولاد میں کچھ ہو جائے، اے اللہ ہم اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھلائیں کہ سفر پر روانہ ہوں، وہ سفر کشتی کا ہو، وہ سفر جہاز کا ہو، وہ بس کار کا ہو یا ہوائی جہاز کا، بری بحری ہوائی کوئی بھی سفر ہو، یہ دعائیں مانگ کر روانہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا فضل ہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جانور چھپائے اور تمہارے لیے کشتیاں، جہاز، ان سب کو مسخر کیا۔ جب ان پر بیٹھ کر صحیح طرح سے جم جاؤ تو اس وقت یہ دعائیں مانگا کرو اور کہا کرو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی زندہ رہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اگر مریں گے تو بھی اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اسی طرح اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا، آیت نمبر 32 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ تم سمندر میں پہاڑوں جیسی کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سمندر میں پانی ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سخت زمین نہیں، بلکہ پانی ہے، ایک چھوٹی سی چیز آپ پھینکیں اس میں ڈوب جاتی ہے، لیکن پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، بڑی بڑی لانچیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کی لہروں کے اوپر، سمندر کی تہ پر چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کوئی صرف اپنی مرضی سے یا انسان کی قوت سے نہیں، من آیاتہ، ومن آیاتہ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، الجوار الجاریہ،
یعنی جو چل رہی ہیں فی البحر سمندر میں، کل اعلام بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے ہیں، ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہواؤں کو روک دے اور یہ پانی کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ پہلے جو بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے، بادبانی جہاز کو عموماً اس کے اوپر بادبان کے نشان بھی ہوتے تھے، اگر اس طرف جانا ہے، ہوا اس طرف ہے تو اس کو وہ اوپر سے موڑ دیتے۔ میرا خیال ہے سٹیرنگ کا کام وہ کرتا تھا، سٹیرنگ کی طرح کس طرف جانا ہے وہ اوپر والے بادبان کو وہ گھماتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ہواؤں کو روک دیں، تمہارا جہاز جو ہوا کے دباؤ سے، ہوا کی قوت سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اگر ہم ہواؤں کو روک دیں فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو تمہارے جہاز یہ کشتیاں پانی کی پیٹھ پر، پانی کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، حرکت نہ کرنے پر۔ یہ تو بادبانی جہازوں کی، بادبانی کشتیوں کی بات ہوگی، اور آج سٹیم بوٹ ہے، آج انجن ہیں، بحری جہازوں کے بڑے بڑے انجن۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اب ہوا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی اللہ رب العزت کی قدرتوں سے تو تعلق ہے یا نہیں؟ ہوا سے مان لیتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے وہ کوئی انجن کام نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر انجن چلے گا؟ چاہے کتنے ہارس پاور کا انجن کیوں نہ ہوگا، اللہ نہ چاہے تو وہ میت اور ڈیڈ نظر آئے گا، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی اللہ رب العزت کی وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، ان یشاء یسکن الریح، اللہ چاہے تو تمہارے انجنوں کو جہاں چاہے بند کر دے۔ ہوا بھی تو انجن کا کام کر رہی تھی نا، اس وقت وہ ہوا تھی، آج اس کی جگہ پر انجن ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ چاہے تو ہوا کو بند کر دے، چاہے تو انجن کو کام کرنے سے روک دے، اور یہ کشتیاں، یہ جہاز فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، وہ سمندر کے پانی پر، سمندر کی تہوں پر، سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں کہ پانی کی تہ پر، پانی جو کہ بہت نرم و نازک چیز ہے، ذرا سی چیز ہم رکھتے ہیں نیچے ڈوب جاتی ہے۔ ہمارا بھائی کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم، کوئی بھی کہہ سکتا ہے جہاز کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ وہ ڈوبنے نہ پائے، یہ کہا جا سکتا ہے نا؟ بھائی تم کو چھوٹی سی چیز کو کنکر پتھر ڈالو گے وہ ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ عام ٹھوس چیز ہے، سالڈ ہے، ٹھوس ہے، ڈوب گئی۔ جہاز اور کشتی کو ایسا ڈیزائن اور یہ اور ایسا ڈیزائن دیں، کچھ بھی کریں۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، اس آدمی نے کہا، جہاز کا نام تو یاد ہوگا نا آپ کو، ٹائٹینک، اس نے کہا تھا کہ کچھ رہے نہ رہے، کوئی چیز کائنات کی رہے نہ رہے، وہ بدبخت کافر تھا، اس نے کہا خدا رہے نہ رہے، یہ میرا جہاز رہے گا، نہیں ڈوب پائے گا۔ پہلی ہی مرتبہ جہاز پانی میں اترا اور اللہ رب العزت نے پہلے دن ہی اس کو غرق کر دیا۔ کتنا بہترین بنائیں گے، کتنی کاریگری دکھائیں گے، اللہ رب العزت کی قدرتوں سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ ٹائٹینک کو ڈوبتے دیر نہیں لگی، دنیا کا کوئی جہاز، کوئی کشتی، اگر آدمی کہے کہ نہیں ہمارے بنانے میں، ساخت پرداخت میں، ہمارے طریقہ کار میں وہ چیز شامل ہے کہ جہاز پانی میں ڈوب بھی نہیں سکتا، جہاز اللہ نہ چاہے تو پانی پر تیر ہی نہیں سکتا۔ ایسا اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں کے لیے۔ جتنی بڑی انسان نے ترقی کی، اتنا بڑا اس نے جہاز بنایا، اور اتنی ہی جلدی اللہ رب العزت نے اسے غرق کر کے بتا دیا کہ میری قدرت کا مقابلہ دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 79 میں فرمایا،
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، ومنہا تاکلون، اور انہی چوپایوں کا تم گوشت کھاتے بھی۔ اونٹ ہے، سواری بھی کرتے ہیں، گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، گوشت کھایا جاتا ہے۔ گھوڑا ہے، سواری بھی کی جاتی ہے، اور گوشت کے بارے میں کیا کہا؟ کھاتے نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گھوڑا حلال ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، کھائیں نہ کھائیں، مہنگا ہے نہ خرید پائیں، لیکن گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں گھوڑا ذبح کیا گیا۔ آپ سواری کریں، آپ کھائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانوروں سے تم سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کا گوشت کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی نفع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ان پر تم اس علاقے تک جاتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہو، جس طرح منہ کرتے ہو، جہاں جانا چاہتے ہو تم پہنچ جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم ان جانوروں پر سواریاں کرتے ہو، اور ساتھ ہی کشتیوں اور جہازوں پر سواریاں کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ جانور اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر رکھی ہیں۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں اس صورت میں، سورۃ الجاثیہ کے شروع میں اپنی ذات، اپنی صفات کی نشانیاں، اور آگے جا کر آخرت کے بارے میں ایمان، اور یہی ذات الہی کی نشانیاں، ذات الہی کی دلالت، اللہ رب العزت کے وجود کے ثبوت قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے پڑے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ ادھر دن ہے، چند گھنٹوں کے بعد رات آ گئی، رات چل رہی ہے، چند گھنٹوں کے بعد سورج نکلا اور دن شروع ہو گیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات نہیں، اللہ نے تو تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ ہمارا۔ دن کو روشنی ہمیں دیتے ہیں، سورج روشنی دیتا ہے، سورج بہت ساری قوتیں دیتا ہے۔ سورج نہ ہو کسی پھل میں پھل نہ لگے، پھلدار درخت میں پھل نہ لگے، سورج نہ ہو کسی پودے پر غلہ نہ لگے، دانہ نہ لگے، اور دانہ لگ جائے تو اس میں نشاستہ نہ بنے، وہ پک نہ پائے۔ آج میڈیکل نے، سائنس نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ سورج سے کون کون سی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد مسلسل ایک مدار پر وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اس کا چلنا 24 گھنٹے، 12 گھنٹے 11 گھنٹے 10 گھنٹے اوپر، 12 گھنٹے 11 گھنٹے 10 گھنٹے نیچے، اس کا وہ پورا 24 گھنٹے کا مدار ہے، وہ کبھی نہیں رکتا۔ اور چاند ہے اسی طرح 24 گھنٹے وہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے چاند، سورج، کل یجری الی اجل مسمی، یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارا کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے مسخر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کی نگاہوں سے دور نہیں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ،
اور اس اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، وہ باطل ہے۔ اللہ حق ہے کہ تمام قدرتوں کا مالک وہ ہے، آسمان پہ چاند کو سورج کو چلانے والا وہ ہے، دن کو لانے رات کو لے جانے والا وہ ہے، اور جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، وہ تو پچھلے درس میں ایک میں ذکر کر رہا تھا نا کہ وہ تو بیچارے خود ایک وقت ایسا گزار کے آئے ہیں کہ ان کا استنجا بھی کوئی دوسرا کراتا رہا، ان کے منہ میں نوالا دوسرا ڈالتا رہا۔ تمام تر قدرتوں کا مالک اور حق ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، غیر اللہ جتنے معبودان ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بلند و بالا اور اللہ ہی سب سے بڑا اور اعلیٰ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا آپ یہ دیکھتے نہیں کہ سمندر میں کشتیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ چلتے ہیں۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ سمندر میں، سمندر کی تہوں پر، سمندر کی پشت پر بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں چلتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں چلاتا ہے اور وہ تمہیں اپنی قدرتیں دکھاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جب تک چاہوں چھوٹے سے لے کے بڑے جہاز تک چلتا رکھوں، اور جب چاہوں میں اسے سمندر کے پیٹ میں غرق کر دوں۔ یہ اس کی اپنی طاقتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہاں بھی فرمایا کہ اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہر آدمی کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 66 میں فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اللہ وہ ذات ہے، ربکم الذی، تمہارا رب ہی وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو سمندروں میں تمہاری کشتیاں اور جہاز چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، مچھلیاں پکڑو، موتی نکالو، تجارت کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے کے جاؤ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سواریاں لے کے جاؤ۔ انہ کان بکم رحیما، وہ تمہارے ساتھ بہت ہی رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب کبھی سمندر کے وسط میں، سمندر کے پیٹ میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جن جن معبودان باطلہ کو باہر تم پکارتے رہتے ہو وہاں سارے کے سارے چھوڑ بیٹھتے ہو، وہ سارے گم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ایک رب کو تم بھی پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ مکہ والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا کہ باہر تم مختلف خداؤں کو پکارتے ہو، کوئی بارش کا خدا، کوئی اولاد دینے والا خدا، کوئی بیماری سے شفا دینے والا خدا، کوئی خدا، لیکن جب پانیوں کے وسط میں جاتے ہو ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں، سمندر کی ہواؤں میں، سمندر کی لہروں میں، سمندر کے اندھیروں میں تمہارا جہاز، تمہاری کشتی جب ڈگمگانے لگتی ہے تو اس وقت سارے جھوٹے اور باطل خداؤں کو تم بھول جاتے ہو، اور وہاں الا ایاہ، تو صرف ایک ہی خدا کو یاد کرنے والے رہ جاتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اور جب تمہیں اللہ ساحل پہ لگا دیتا ہے، الی البر یعنی سمندر سے باہر سے بر کی طرف لے آتا ہے، اعرضتم، تم دوبارہ اللہ سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جو سمندر کے اندر تم نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں بچانے والا صرف تو ہے، جیسے ہی باہر نکل آئے وہ صرف کا کھاتا نکل گیا، صرف تو کے ساتھ ساتھ گئی۔ اور بھی آگے فرمایا کہ یہ تمہاری عادت جو ہے یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، ایک جگہ وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ صرف تو، یہاں سے ہمیں بچانے والا صرف تو، ہمیں بچا لے، ہم تیرے، جیسے ہی باہر نکلا تو تیرے کی بجائے کئی لوگوں کا ہو جاتا ہے، دوبارہ شرک کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔
اور سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 32 اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، اللہ رب العزت نے دیکھیں جگہ جگہ اپنی صفات مختلف انداز سے اور مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی سے، بارش کے پانی سے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا، پھل نکالا، غلے نکالے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اس نے سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کیا، تمہارے تابع کیا۔ وہ اللہ کے حکم سے پانی میں چلتے ہیں، سمندر میں چلتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے نہروں دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ نہریں اور دریائیں پانی دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ انسان کے باغوں کے لیے، انسان کی کھیتی باڑی کے لیے، انسان کے لیے، انسان کے جانوروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دریا بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ دریا ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے آسمان کے اوپر چلنے والا سورج اور چاند جو کہ دائبین مسلسل چل رہے ہیں، چاند سورج مسلسل چلتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے نا ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا شاید کہیں رک گیا، اور سورج ڈوب گیا شاید کہیں رک گیا، حالانکہ یہ مسلسل چل رہے ہیں۔ دن کے وقت زمین کے اوپر ہے، رات کے وقت سورج زمین کے نیچے ہے، رات کو چاند اوپر ہے، دن کو نیچے ہے، اس کا ایک مسلسل چکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند، بلکہ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھی کوئی بات بتانے کے لیے پہلے سوال کرتے کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ کیا ہے؟ جیسے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے حساب سے بتا دیا کہ جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہوگا، من لا درہم لہ ولا دینار، فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کا خون بہایا، اس پہ ہاتھ چھوڑا، اس کو اذیت پہنچائی، اس کو گالی گلوچ کیا، اس پر تہمت لگائی، نیکیاں ختم ہو گئی، برائیاں، تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح پوچھا صحابہ کرام سے جانتے ہو کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کے وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور اللہ اجازت دیتا ہے تو اگلی طرف سے دوبارہ مشرق سے طلوع ہو کے آ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حسب عادت جیسے روزانہ پہلے دن سے چل رہا ہے، جا کے سجدہ کرے گا اور اللہ رب العزت سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ رب العزت حکم دے گا کہ نہیں، جہاں سے آئے ہو واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس دن سورج پر کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے، جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ سورج وہیں سے واپس پلٹ جائے گا، اور یہ قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی سرتابی کرے، ذرہ برابر بھی نافرمانی کرے۔ جب تک اللہ حکم دے رہا ہے جاؤ، مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، جب اللہ حکم دے گا واپس پلٹ جاؤ تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسلسل چلتے رہنے والے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے لیل و نہار، دن اور رات، یہ بھی مسخر کیے ہوئے ہیں۔ دن آتا ہے
تم اٹھتے ہو، چلتے ہو، جاتے ہو، ادھر جاتے ادھر کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہو، رات آتی ہے اپنے آرام میں مصروف ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے دن کام کاج کے لیے بنایا، دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے، اور آج ہم نے سارے پیمانے ہی الٹ دیے۔ آپ کسی بھی چیز کا نام لے لو، اصل میں کیا تھا، فطرت میں کیا ہے، آج پیمانے بدل۔ اللہ نے دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے بنائی، ہم ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں۔ ایسا دور آیا ہوا یہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ شہر ایسے ہیں، کچھ گلیاں ایسی ہیں، کچھ بازار ایسے ہیں، مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں۔ راتیں جاگتی، دن سوتے نہیں، وہ دنوں کو سوتے ہیں، ان کو راتوں کو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رات کو کس کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ مشہور ہے نا، رات کو الو کی، چمگادڑ کی، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جو آدمی بلا کسی مجبوری کے رات بھر جاگے اور دن بھر سویا رہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ الوؤں والی حرکت، الوؤں والا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کیا ہوا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہم نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، ہر چیز تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ اللہ رب العزت فرمایا ہر چیز تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ ہم نے کہا ہر چیز بھی میرے لیے اور میں بھی میرے لیے۔ اللہ کے لیے کا کھاتا ہم نے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جمیعاً منہ، اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں، مکمل انعامات صرف اللہ کی طرف سے۔ یہاں سورۃ الجاثیہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں، اللہ رب العزت نے جمیعاً منہ، یہ دو کلمے کہہ کے دنیا کے ہمارے لینے دینے کے معاملات سے اپنے معاملے کو بالکل الگ تھلگ کر لیا۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، وہ اپنی عوام کو دیتا ہے، بادشاہ اپنے عوام کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اصل وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ عوام سے آتا ہے۔ عوام سے لیا اور خواص کو دے دیا۔ یہاں ظلم بھی ہے، لیں گے عوام سے، دیں گے خواص کو۔ لیتے ہیں گلی بازار میں جا کے عوام سے کہ ہمیں دو، ہم بڑے آفیسر لگیں گے، منسٹر لگیں گے، تمہارا یہ اور وہ کام کریں گے۔ وہ کس کو دیتے ہیں پھر؟ بڑے بڑوں کو دے دیتے ہیں، چھوٹے بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے زمین و آسمان کی تمام نعمتیں تمہارے لیے اپنی طرف سے تمہیں عطا کی ہیں، تم سے لے کر نہیں۔ ان نعمتوں کے بنانے والے بھی ہم اور ان نعمتوں کو تم تک پہنچانے والے بھی ہم۔ دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ادھر سے چھینا اور اس کو دے دیا، ایک کی جیب کاٹی دوسرے کو نواز دیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم ہی نعمتوں کے مالک ہیں، ہماری ہی نعمتیں ہیں اور ہم ہی نے آپ کو یہ دی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں تفکر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی، اللہ کی نشانیوں، اللہ کی مخلوقات، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہ ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یغفروا، نظر انداز کریں، درگزر کریں، معاف کر دیں،
للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی توقع نہیں رکھتے۔ اللہ کے ایام کی توقع کیا ہے؟ ایام اللہ یعنی وہ واقعات، جو بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے، جو بڑے بڑے واقعات پیش ہونے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ۔ اللہ کے ایام، ایام العرب، وہ بڑے بڑے واقعات جو عربوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایام اللہ میں سے ہی قیامت بھی ہے، قیامت آئے گی۔ ایام اللہ میں سے ہی محشر بھی ہے، محشر میں تمام لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھے کیا جائے گا۔ ایام اللہ میں سے ہی برزخ بھی ہے، سارے کے سارے لوگوں کو قبر میں جانا ہوگا۔ اس زندگی اور نئی زندگی کے درمیان ایک بہت بڑا عرصہ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایام اللہ یعنی برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ ان ایام اللہ سے غافل ہیں، جو ان ایام اللہ کی توقع ہی نہیں رکھتے، آپ لوگ ان سے درگزر کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ خود دے۔ تم چھوڑ دو، برائیاں کرتے ہیں کرتے رہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں آتے نہ آئیں، تم چھوڑ دو ان کو۔ تم اہل ایمان ہو، اگر وہ نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے مرتبہ میں نے ذکر کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے نبی آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ نہیں ایمان لاتے نہ لاؤ، نہیں ایمان لاتے نہ لائیں، تم اپنے آپ کو ہلکان کرو۔ مومنوں کو، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو جو کہ لا یرجون ایام اللہ، جو کہ اللہ کے ایام اللہ کی توقع نہیں رکھتے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے کاموں کا۔ بما یکسبون، کسب کا معنی کمائی، کسب کا معنی کرتوت، جو کرتوت یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو اللہ دے گا۔ اچھا کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کام کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ جو بیجیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے، گندم بوئیں گے گندم کاٹیں گے، پھول بوئیں گے تو پھول کاٹیں گے۔ اور اگر کانٹے بوئیں گے تو کہیں کہ نہیں ہم کانٹے نہیں بلکہ پھول کاٹیں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹنا ہوں گے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، فرمایا جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کے اس نیک عمل کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ ہی، اس نیک عمل کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ نیک عمل کرے گا آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ نیک عمل کا نتیجہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اچھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور صحابہ غار کا واقعہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں بھی نیک عمل کے بدلے میں اللہ نے ان کی جان بچائی۔ ایک ایسی مصیبت میں آ چکے تھے کہ جس کا موت کے سوا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ پہاڑ کے غار کے منہ کے آگے اتنی بڑی چٹان آ گئی، وہ 3 آدمیوں کے بس میں نہیں ہے کہ اس چٹان کو ہٹائیں۔ آپ نے اپنے نیک عمل کو یاد کیا، نیک عمل نے دنیا میں جان بچائی۔ نیک عمل کے نتیجہ میں اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے، نیک عمل کے بدلے میں اللہ دنیا میں اس کو سرخ روئی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا انجام بھی اسی پہ آئے گا، اور دنیا میں بھی برے کا انجام برا۔ اور آپ دیکھیں کوئی آدمی بظاہر قوت اور طاقت میں ہے، برائی کرتا ہے، کوئی اسے جا کے روک نہیں سکتا، لیکن ہر اہل ایمان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت ہوتی، روک نہیں سکتے لیکن دل میں نفرت ہے۔ اہل ایمان کے یہاں اس کی ذرہ برابر قیمت نہیں رہتی، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فاسق و فاجر قسم کا انسان ہے،
دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر، اور آخرت میں اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی اور عذاب ہوگا۔ فرمایا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کرے گا اس کا انجام اسی کے لیے برا، یعنی اس کا بلدہ اسی کو پلٹ کر برا ملے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ برا کام کریں گے، برائیاں کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری دولت، ہماری حکومت، ہماری شوکت، ہمارا یہ ہمارا وہ، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی تمہارا بگاڑے نہ بگاڑے، آخر میں میرے قابو آؤ گے، میرے پاس ہی آنا ہے اور پھر تم سے میں سمجھ لوں گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے زاہد بھائی، زاہد مسلم، وہ پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے، آپ نے جہاں دیکھے ہوں گے، موجود ہیں یہاں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ نے کافی حد تک انہیں بچا بھی لیا ہے، لیکن ابھی باندھے ہوئے ہیں، پٹیاں وٹیاں ڈامر لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو کوئی بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ بزرگ یا بیمار جو روزہ یا نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے فدیہ دینا جائز ہے یا نہیں، اور کس حساب سے فدیہ دینا چاہیے؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے نماز۔ روزہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے صحت چاہیے، آدمی میں تھوڑی سی قوت چاہیے، صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ نماز کے لیے کیا چاہیے؟ نماز کے لیے تھوڑی طاقت چاہیے کہ آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے، تھوڑی سی طاقت چاہیے کہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ لیکن نماز کا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہمارے لیے آسان کر دیا، فرمایا صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اور اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو پہلو پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھتے۔ اب اس کے لیے کفارے کی گنجائش رہی؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہے یا نہیں؟ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، بیمار ہے، زخمی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے تو کفارے کا بالکل نہ سوچیں، وہ تو کرنا ہی ہے، نماز کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ رہا معاملہ روزے کا، اگر آدمی بیمار ہے لیکن جوان ہے، اس کا کفارہ نہیں، وہ تندرست ہونے کے بعد روزے رکھے گا۔ رمضان کے روزے چھوٹ گئے، چاہے پورے 30 روزے چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ حکم دیا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں مسافر ہے، اس نے روزے چھوڑ دیے، فعدۃ من ایام اخر، سال کے باقی 330 دن، ٹوٹل سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360، 65 66 اسلامی سال میں نہیں آتے۔ ہمارے یہاں تو حساب ہے نا، اگر لیپ کا سال نہ ہو تو 365، لیپ کا سال آیا تو 366۔ اسلام میں یہ 65 66 اور لیپ غیر لیپ کوئی چیز نہیں،
360 دن ہر سال، 30 دن کا مہینہ ہے رمضان کا، پورے 30 چھوٹ گئے، باقی 330 دنوں میں یہ 30 دن کے روزے کبھی بھی رکھ لے، لمبے دنوں میں رکھ لے، چھوٹے میں رکھ لے، گرم دنوں میں رکھ لے، سرد دنوں میں رکھ لے، کوئی پابندی نہیں، لیکن روزے رکھے۔ اب ایک آدمی بیمار بھی ہے اور بڑی عمر کا بزرگ بھی ہے، نہ اس کے دوبارہ جوان ہونے کا کوئی چانس ہے، اور اگر تندرست بھی ہو جائے تو اتنا نظر نہیں آ رہا کہ وہ پہلوان ہو جائے گا اور روزے رکھنے شروع کر دے گا، اس کی طرف سے روزانہ کفارہ دیتے رہیے۔ اسی طرح ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ بوڑھا لاغر تو نہیں، عمر ایسی ہے کہ ابھی بوڑھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن بیماری کوئی ایسی لاحق ہو گئی کہ وہ اس کو کبھی بھی روزہ نہیں رکھنے دے گی۔ کوئی بیماری ایسی ہے اس کو روزانہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دوائی لینا ہے اور لیتے ہی رہنا ہے۔ بعض بیماریاں ہیں نا ایسی بیماری والا بھی فدیہ دے دے، کفارہ دے دے۔ اگر طاقت ہے، مالدار ہے، کفارہ دے دے، اگر غریب ہے نہ روزہ نہ کفارہ، اللہ کی طرف سے مکمل معافی، لیکن مالدار ہے تو کفارہ دے دے۔ اور کفارہ کتنا ہے؟ ایک آدمی کو روزہ رکھواتا ہے، اور ایک آدمی کو روزہ رکھوانا کتنا ہے؟ 15 ریال میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں آدمی؟ آج کل کے حساب سے اب آپ پاؤ دانے لے کے نہ چلیں نا، 15 ریال میں آدمی آرام سے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا 5 سٹار والا ہوٹل نہیں، نارمل ہوٹل میں 15 ریال سے آدمی ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے شاید چائے کا کپ بھی ساتھ مل سکتا ہے 15 ریال میں، یا نہیں؟ دام کی چائے 2 ریال کی وہ بھی ساتھ دے دے گے۔ لہذا روزانہ 15 ریال کے حساب سے 450 ریال مہینے کے بنتے ہیں، یہ کفارے کے طور پر دے دیں، اور نہیں تو نصف سا، آدھا سا، 1.25 کلو۔ اب 1.25 کلو چاول ہیں، اچھے چاول سستے مل جاتے ہیں، اگر تو سستے اور کنسیشن والا کام کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے، اور اگر آسانی والا کام کرنا ہے، سامنے والے کی آسانی، آپ کی آسانی، چاول خریدتے پھریں گے، لاتے پھریں گے، کسی مسکین آدمی کے گھر میں 450 ریال دیں، وہ بچوں کو کھانا کھلائے گا، آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ ہمارے دوست اعجاز کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اعجاز کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، بڑا اچھا کیا ہے، اور 2 ہفتے مسلسل یہ آ کے زبانی یہاں پوچھتے رہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ لکھ کے دیں تاکہ لوگوں کو بھی بات بھی سمجھ آئے اور لوگوں سے بھی بات کہیں۔ مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی ہمارے آفس میں آ گیا اور کہتا ہے جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ بہت اچھا کام ہے مسجد بنانا۔ آدمی فوری طور پر پگھل جاتا ہے، 10 20 30 100 50 ہزار جتنا کسی کو توفیق ہے فوری طور پہ دے دیتا ہے کہ بھئی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر رواج نہیں بلکہ اب اجازت نہیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ مسجد کا نام لیا، کسی آدمی کو دیکھا، اس کے سامنے سوال کر دیا، گلی میں، بازار میں، دکان میں آ گئے۔ اب مسجد کے نام سے ہمارا دل فوراً پگھل جاتا ہے کہ مسجد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف مسجد کے نام سے ایسے ہی پیسہ نہ ڈال دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں مزاروں پر بھی مسجدیں ہیں، اور مزار پر بنائی گئی مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس میں دیا ہوا پیسہ کیسے کام دے گا؟ اور صرف یہ نہیں کہ ان شرک کے اڈوں پر مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ وہ شرک کے اڈوں سے دور ہیں، وہ خود شرک کا اڈا ہے۔ جس مسجد کا مولوی کسی سرکار دربار کے ساتھ مکمل تعلق رکھنے والا ہے، نماز اس مسجد میں پڑھاتا ہے اور باقی سارا وقت وہ حاضری وہاں سرکار کے یہاں دیتا رہتا ہے، اس مسجد کے نمازی بھی سارے اسی کے مرید ہیں،
اس طرح کے شرک کا اڈا بنا ہوا یا نہیں؟ مسجد میں بھی شرکیہ امور، بدعتیں، اور بدعتیں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ ابھی ایک فیس بک پر اور ادھر سنا ہے یا نہیں آپ نے؟ ہیپی برتھ ڈے، اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، کیک کاٹ رہا ہے۔ اب یہ داڑھی نہ ہوتی تو چلے انگریز سمجھ لیتے کہ بھائی کوئی انگریز ہے، یہ بھی دیسی انگریز ہے، کالا انگریز۔ داڑھی بتا رہی ہے، کچھ نعت بھی لگا رکھی ہے، کاروائیاں ساری۔ اب اگر یہ کسی مسجد کا امام ہے، اس مسجد میں خیر گزاری جا رہی ہوگی، وہ مسجد بھی شرک کا اڈا ہوگا، جس میں اس قسم کا ملا ہوگا جو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ جشن میلاد بھی دیکھیں، روز بروز نئے سے نیا رنگ لا رہا ہے۔ بدعت وہی ہوتی ہے جو رنگ بھی بدلتی رہے اور خوبصورت سے خوبصورت لگے۔ جنڈیاں خوبصورت، پہلے دیے اور موم بتیاں ہوتی تھی، اب خوبصورت قسم کے بلب، قمقمے، بہترین قسم کا جلوس، کیک۔ اب مزیدار تو میں کہہ نہیں سکتا، دیکھنے میں خوبصورت، مزیدار تو سب کہیں گے کہ کھا کے بھی دیکھا۔ اللہ ہمیں اس قسم کے بدعت پر بنائے گئے کھانوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھنے میں خوبصورت، شاید وہ 3 منزلہ کیک ہے، ایک اوپر سے پیس کاٹا، مولوی کے منہ میں ڈالا، پھر نیچے سے کاٹا، پھر نیچے سے کاٹا۔ پتہ نہیں مولوی کرتا کیوں نہیں پہنے ہوئے، کوئی نئی بات نکل آئی ہوگی، ورنہ کیک کاٹنے کے لیے ننگا ہونا کوئی حرام میں تھوڑا ہے کہ بھئی چادر گر گئی ہوگی، کرتا بھی نہیں پہنے ہوئے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اور یقین مانے ساتھ اس نے تالیاں بھی بجائیں یا نہیں؟ کوئی بھی مومنانہ مردوں والی حرکت وہاں نہیں تھی۔ تالیاں بجانا کن کا کام ہے؟ کیا خیال ہے؟ مولوی کی داڑھی دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں، کرتوت دیکھیں۔ اب جن مسجدوں میں اس قسم کے مولوی کام کر رہے ہیں، آپ نے مسجد کا نام سنا اور پیسے نکال کے دے دیے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مسجد بریلوی مکتب فکر کی ہے، جن کا شرک کے ساتھ کھلا کھلا تعلق ہے، یہ جتنے دربار ہیں، جتنے مزار ہیں، یہ بریلوی مکتب فکر ہی چلا رہے ہیں۔ اب اس مسجد میں آپ نے پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی مسجد ہے، بھائی تو پھر کہیں گے ہم تو سکھوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، ہندو برادری، سکھ برادری، ہم تو ہر کسی کو بھائی بناتے ہیں، یہ تو پھر مسلمانوں میں شمار ہے۔ ان کی مسجد میں پیسہ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہوگا، گناہ ہوگا۔ پتہ ہے کہ یہ اہل شرک کا گھر ہے، اہل شرک کا مرکز ہے، پھر بھی آپ پیسے دے رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ شرک کا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ شرک گناہ ہے یا نہیں؟ اور شرک کے کام میں آپ نے تعاون کیا، پگھلے صرف مسجد کے نام سے، لیکن مسجد تو مسجد ضرار بھی مسجد ہی تھی، اسلام کے لیے نقصان دہ تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ اس قسم کی مسجدوں میں آپ پیسہ دیں گے اور ثواب کی بھی امید رکھیں گے، ایسی مسجدوں میں پیسہ دینا جائز نہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں مروج ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی ایسے گھومیں اور اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام، اور ایسے کیا، فارغ۔ اب مقتدی بھی فارغ ہو گئے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہاں ذکر ہے، اس میں 2 ٹوٹکے اپنی طرف سے بھی لگا دیے۔
فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام یہاں ثابت نہیں ہے. یہاں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صحیح حدیث میں اتنا ذکر آیا. یہاں مولوی نے اپنے پھانے بھی لگائے اور یہ کام کیا اور یہ جا رہے ہیں وہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ تو دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. مان لیتے ہیں کہ یہ دعا ہی ہے. مقتدیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بیمار ہے. مقتدیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے. مقتدیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ جابلس، اسے ملازمت چاہیے، کام چاہیے. مقتدیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے بے اولاد ہے، اس بیچارے کو اولاد چاہیے. وہ اللہم انت السلام منک السلام سے کیا لے گا؟ اس کے لیے تو دعا چاہیے، یا اللہ اس کے بیمار کو شفا دے، یا اللہ جو جابلس ہے اس کو جاب عطا فرما. اب یہ ہیں دعائیں، اور یہ جائز ہے تب جب کوئی مطالبہ کرے. بلا مطالبہ مسلسل یہ عادت بنا لینا کہ ہاتھ اٹھائے اور یہ الفاظ کہے اور فارغ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز ثابت نہیں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں. دعا کرنے سے کوئی نہیں منع کرتا. یہ انداز ثابت نہیں. قرآن پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن خوانی کا انداز ثابت نہیں. قرآن پڑھنے سے کوئی منع کیوں کرے گا؟ قرآن پڑھنا نیکی ہے، ثواب ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ. سنن ترمذی میں حدیث ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک لفظ پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے. کیوں روکے گا میں قرآن پڑھنے سے؟ لیکن اس کے لیے سپارے بانٹنا، بوندیاں، لڈو، بریانیاں اور جلیبیاں تقسیم کرنا اور پھر ایک آدمی کو جمع کرانا، اس آدمی کا آگے پوسٹ کرنا، یہ سارا سسٹم ثابت نہیں. اس انداز نے، اس اسلوب نے ایک اچھے کام کو بھی بدعات میں داخل کر دیا. اسی طرح کا یہ دوسرا معاملہ بھی ہے. لہذا فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی ذکر کرتا ہے جو معروف ہے وہ اذکار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دوسرے اذکار ہیں ان سے فارغ ہو جائے. دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، اکیلا ہے جس طرح چاہے مانگے، لیکن باجماعت اور بالالتزام پابندی کے ساتھ یہ کام کرنا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آخری سوال یہ ہے کہ کیا پیری مریدی کوئی جگہ ہے؟ پیری مریدی کی کوئی جگہ ہے اسلام میں؟ اگر نہیں تو وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے نا کہ وہ کس چیز کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، پیری مریدی کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، پیری مریدی کا یہ سسٹم اسلام میں بالکل ثابت نہیں. ہم نے کہا یہ. اب رہا دوسرا حصہ کہ وہ کس کو بنیاد بناتے ہیں، تو جا کے ان سے پوچھئے جو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق